جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. عزیزان گرامی، پرچم کشائی کے بعد اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مدرسہ اعظم میں نورانی قاعدہ ناظرہ اور حفظ کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے. انگلش کنڑ حساب کے لیے مستقل پڑھائی کا نظام بنایا گیا ہے. لہذا اس موقع پر انگریزی، کنڑا اور اردو میں مختصر تقاریر پیش کی جائے گی. میں سب سے پہلے محمد ریحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انگریزی زبان میں یوم آزادی کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. Honorable Chief Guest Inspector Sir, teachers and all my dear friends, good morning. Today we are celebrating 75th Independence Day. Today India got freedom on 15 August 1947. Our great leaders fight for freedom and sacrifices to free our country from the Britishers. They are Nawab Sirajuddaulah, Tipu Sultan Shahid Rahmatullah Alayh, Shah Waliullah Muhaddis Dahlwi, Sayyid Ahmad Shahid شاہ اسماعیل شہید، مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا قاسم نانوتی، مولانا رشید احمد گنگوی، مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر. They are Mahatma Gandhi ji, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. M.S. Radhakrishnan, Dr. B.R. Ambedkar, and sacrifices for the freedom. With these few words I conclude my speech. Thank you. اس کے بعد میں حافظ محمد عتیق گنگا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کنڑ زبان میں اپنی تقریر پیش کریں. ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಈ ಸುದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. اس کے بعد میں آخر میں حافظ محمد رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں یوم آزادی کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اکرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء. تحریک آزادی کی داستان بڑی طویل اور کربناک ہے. عام طور پر ذہن و دماغ میں یہ تصور بٹھایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی کامیابی کا سہرا کانگریس، گاندھی جی اور جواہر لال نہرو اور دوسرے ہندو لیڈروں کے سر ہے. چنانچہ 15 اگست اور 26 جنوری کی تقریب اس موضوع کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے اور اسکولوں کے داخل و نصاب کتابوں میں اس مضمون کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جسے محسوس ہوتا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. بہت ممکن ہے فرقہ پرست طاقتوں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ اور آئندہ نسل کو اس کے اسلاف کے کارناموں سے بے خبر رکھ کر اور ان کے ذہن و دماغ پر اپنے رحم و کرم کے محتاج ہونے کا سکہ بٹھایا جائے، جس کے نتیجے میں وہ ہندوستان میں اپنے کسی استحقاق کے دعوے دار نہ ہو سکے. نیز ان کا یہ ناپاک منصوبہ ہو کہ اور اس نسل کو اس کے اسلاف کے کارناموں سے بے خبر کر دیا جائے اور ان کے ماضی سے کاٹ دیا جائے. عزیز ساتھیو، یہ سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم جس نے اقوام عالم کو عدل و انصاف کا درس دیا، جس نے قوموں کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا، جس نے ظلم و ستم کے پنداروں کو توڑا، جس نے کبھی اور غیرت اور خودداری کا سودا نہیں کیا، انصاف سے بتاؤ کیا وہ شاطر انگریز غلامی کی اختیار کر سکتی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہائے افسوس، تمہارے عقلیں کیسے معوف ہوئی ہیں، تمہارے عدل و انصاف کا کیسا دیوالیہ نکلا، تمہارے ذہن و دماغ کتنا تنگ ہو گیا کہ اس مسلم قوم کو اس علماء کے لیے اس میں جگہ نہیں رہی جنہوں نے ملک و ملت کی حفاظت کے خاطر طوفانوں کا رخ موڑ دیا. وہ علماء جن کو تخت دار پر چڑھایا گیا
جن کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا جو بھوکے پیاسے رہے، وہ علماء جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کیا، وہ علماء جن کو تخت دار پر چڑھایا گیا، جن کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا، وہ علماء جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کیا۔ سامعین کرام، تحریک آزادی کی پرخار وادی میں مسلمان بالخصوص اور علماء کے قدم لہو لہان ہوئے ہیں۔ تحریک آزادی کی تاریخ میں سے اگر علماء کی قربانیوں کا تذکرہ نکال دیا جائے تو تحریک آزادی کی تاریخ ادھوری ہی نہیں بلکہ اس کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کیا جائے تو مسلمان اور علماء کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جائے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جائے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تذکرہ کیا جائے، نواب سراج الدولہ کا تذکرہ کیا جائے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی جدوجہد اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ بڑا ظلم ہوگا اگر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور ان کے رفقا کے کارناموں کو یاد کیا جائے، مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر کا ذکر نہ کیا جائے، جنہوں نے لندن میں انگریز کے سامنے گرج کر کہا تھا کہ میں غلام ہندوستان و سخت تک واپس نہ جاؤں گا جب تک کہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ عزیز ساتھیو، یہ ہے ذرا سا خاکہ جس سے آزادی کی جدوجہد کے لیے علماء کی قربانیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں اپنے احباب سے ایک درخواست کرتا ہوں، دوسروں تک میری آواز کو پہنچائے اور تاریخ آزادی کے مطالعے کا اہتمام کیا جائے اور اپنی نسل کو مسلمانوں اور علماء کے کارناموں سے روشناس کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بذكر الإله وتصفو الحياة بنور